اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو گفتگو تھی وہ مطرب میں چل رہی تھی۔ غنا کی کیا تعریف کی تھی؟ مد الصوت المشتمل علی ترجیع المطرب، مد الصوت المشتمل علی ترجیع المطرب۔ تو مطرب کے اس پر چل رہی تھی کہ بحث اس پہ تھی کہ مطرب فعلی مراد ہے یا مطرب جو جس کے اندر شان ہو اطراب کی اور اقتضا ہو اس کے اندر اطراب کا، اگرچہ طرب جو ہے وہ سننے والے کو حاصل نہ ہو، اور مطرب جو ہے وہ پڑھنے والے کی گانے والے کی نسبت سے مطرب ہو یا سننے والے کی نسبت سے مطرب ہو یا دونوں کی نسبت سے ہو، یا یہ کہ شانیت ہو، فعلیت شرط نہ ہو۔ کیونکہ کہہ رہے ہیں اگر فعلیت آپ مراد لیں گے کہ طرب حاصل ہو، تو طرب جو ہے وہ بہت سی موسیقیوں میں، زیادہ تر موسیقیوں میں طرب حاصل نہیں ہوتی، تو زیادہ تر موسیقیاں جو ہے وہ یا زیادہ تر جو گانے ہیں وہ غنا کی تعریف سے باہر نکل جائیں گے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ثم ان المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجملۃ بالنسبۃ الی المغنی بالمستمع او ما کان من شانہ الاطراب ومقتضیا له لولا یمنع عنہ مانع من جہت قرب الصوت وغیرہ۔ اما لو اعتبر الاطراب فعلا خصوصا بالنسبۃ الی کل احد وخصوصا بمعنى الخفۃ لشدۃ السرور بالحزن فیشکل بخلو اکثر ما هو غناء عرفا عنہ وکانہ هو الذی۔ تو یہاں تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطرب سے مراد وہ ہے جو فی الجملہ مطرب ہو بالنسبت للمغنی، گانے والے کی نسبت سے، یا مستمع یا سننے والے کی نسبت سے، یا آپ کہیں کہ مطرب گانے والے کے لیے مطرب ہو، یا آپ کہیں مطرب سننے والے کے لیے مطرب ہو، یا آپ کہیں کہ اس کی شان یہ ہو، شان اس کی کیا ہو، اطراب ہو، مقتضی اطراب ہو، لولا یمنع عنہ مانع، اگر مانع نہ ہو من جہت قرب الصوت اور غیر قرب الصوت، مائک خراب ہو، کسی بھی جہت سے اگر طرب حاصل نہ ہو تو نہ ہو، لیکن اقتضا اس کے اندر اطراب کا موجود ہو۔ وَأَمَّا لَوْ اُعْتُبِرَ الْإِطْرَابُ فِعْلًا خُصُوصًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ وَخُصُوصًا، اگر آپ نے اطراب کو فعلی طور پر جو ہے وہ عکس کر لیا، شرط کے طور پر، غنا کی تعریف میں شرط کے طور پر عکس کیا، بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ کہ ہر شخص کو طرب حاصل ہو، وخصوصاً بمعنى الخفۃ لشدت السرور او الحزن، یعنی آپ نے یہ کہا کہ خفت حاصل ہو، شدت سرور والی خفت یا شدت حزن والی خفت حاصل ہو، فیشکل، پس اس پہ اشکال یہ ہے کہ خلو اکثر ما ہوا غناء عرفا، تو اس میں اشکال یہ ہے کہ زیادہ تر غنا اس تعریف سے باہر نکل آئیں گے۔ بات سمجھ گئے کیا ہے اشکال؟ اشکال سمجھ گئے؟ نہیں؟ ٹھیک ہے، رکیے۔ وہ عبارت دیکھیں، ثم ان المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة للمغني بالمستمع او ما كان من شانه الاطراب ومقتضيا للاطراب لولا يمنع عنه مانع من جہت قرب الصوت، کہ پڑھانے والے کی جو وہ گانے والے کی آواز قوی ہے یا اس کی صورت بری ہے، گانے والے کی، گانے والی لڑکی کی جو ہے وہ صورت اتنی خراب ہے کہ وہ جتنا بھی گا رہی ہے مزہ نہیں آ رہا، تو اما لو اعتبر الاطراب فعلا، اگر یہ آپ نے یہ والا احتمال لیا کہ مطرب سے مراد جو ہے وہ مطرب فعلی ہے، بالفعل طرب حاصل ہو تمام لوگوں کو، لو اعتبر الاطراب فعلا، اگر معتبر قرار دیا جائے اطراب فعلی، خصوصاً بالنسبت الی کل احد، مخصوصاً جو ہے وہ ہر شخص کی نسبت سے، وخصوصاً بمعنى الخفۃ لشدت السرور او الحزن،
اور مخصوصاً خفت کے معنوں میں ہو لشدت سرور بالحزن فیشکل بخلوب اکثر ما ہوا غناء عرفاً، تو اس میں اشکال یہ آئے گا کہ زیادہ تر جو غنا ہے وہ اس تعریف سے خالی ہو جائیں گے. وَكَأَنَّ هذا هو الذي دا شهد ثاني لان زاد في الروضة والمسالك بعد تعریف المشهور قوله او ما يسمى في العرف غناء. یہی وجہ بنی ان مشکلات کی وجہ سے کہ جب آپ مطرب کی شرط رکھتے ہیں تو پھر مطرب ہونا چاہیے، تو مطرب جب نہیں ہے تو پھر غنا کی آپ ایک ایسی تعریف کر رہے ہیں جو اس کے اوپر پوری ہی نہیں اترتی. تو یہ آخر میں عاجز ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ غنا وہ ہے جسے لوگ غنا کہتے ہیں، ہماری والی تعریف پہ آپ مت جائیں. اگر ہماری تعریف کے اوپر لگائیں گے تو مد الصوت المشتمل علی ترجیح المطرب، تو زیادہ تر یہ جو گانے ہیں ان میں مطرب کی شرط پوری نہیں اترتی. تو کیا کہیں، غنا کی کیسے تعریف کریں گا؟ جسے لوگ غنا کہتے ہیں وہی غنا ہے، جسے لوگ غنا نہیں کہتے وہ غنا نہیں. وَتَبِعُ فِي مجمع الفائدۃ وغیرہ، اور اسی کی تبعیت کی مجموع الفائدہ میں، یعنی اردبیلی جو اس کے بعد فقی آئے، مجموع الفائدۃ والبرہان فقی ایک بہت جامع کتاب ہے اردبیلی کی، انہوں نے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے اس کی تبعیت کی. ما یسمى فی العرف غناء ولعل هذا ايضا دعا صاحب مفتاح الكرام الى الزام ان الاطراف في تعریف الغناء غیر الطرب المفسر في الصحة بخفة لشدت سرور و حزن. اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ طرب کے معنی میں الجھن کا شکار ہوئے یہ لوگ. اب یہ کہ اس میں کئی مشکلات ہیں. ایک مشکل یہ ہے کہ طرب کو کس طرح سے معنی کریں کہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے، ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ طرب کس معنی میں ہے. تو طرب کے معنی کرنے میں انہوں نے یہ کہا کہ طرب کا معنی کچھ اور ہے اور اطراب اور تطریب کے معنی کچھ اور ہے. اور یہ چیز اب یہ بتا رہے ہیں کہ اسی کنفیوژن کا شکار بہت سے لغوی بھی ہوئے جس کی وہ مثالیں دے رہے ہیں. تو کس کنفیوژن کا شکار ہوئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ طرب اور معنوں میں ہے اور تطریب اور اطراب اور معنوں میں ہے. دیکھیں اب ایک اور مصیبت جو ہے وہ تعریف تو کر نہیں پائے تھے، اب ایک اور مصیبت اور لگ گئی. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے وَلَعَلَّ أَيْضًا دَعَا صَاحِبَ مِفْتَاحِ الْكَرَامَةِ إِلَى الزَّامِ أَنَّ الْإِطْرَابَ فِي تَعْرِيفِ الْغِنَاءِ غَيْرُ الطَّرَبِ الْمُفَسَّرِ فِي الصِّحَةِ بِخِفَّةٍ لِشِدَّةِ سُرُورٍ أَوْ حُزْنٍ. اطراب تعریف غنا میں جو ہے وہ اس طرب کے علاوہ ہے جس کی تفسیر کی گئی صحا میں خفت سے لشدت سرور و حزن. وَإِن تَوَهَّمَهُ صاحب مجمع البحرین وغیرہ من اصحابنا، اگرچہ یہ توہم صاحب مجمع البحرین اور دوسروں نے بھی کیا. وَاسْتَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا فِي الصِّحَةِ، اور جوہری کی صحہ سے بھی شاہد لے کر کے آئے کہ تطریف فی الصوت مدہ و تحسینہ. وَمَا عَنِ الْمِصْبَاحِ مِنْ أَنْ طَرَّبَ فِي صَوْتِهِ رَجَّعَهُ وَمَدَّهُ. وَفِي الْقَامُوسِ الْغِنَاءُ كَقِسَّةٍ مِنَ الصَّوْتِ مَا طَرَّبَ بِهِ وَأَنَّ التَّطْرِيبَ الْإِطْرَابَ كَالتَّطَرُّبِ وَالتَّغَنِّي. قال فيحصل من ذلك أن المراد بالتطريب والإطراب غير الطرب بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرور كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا. فكأنه قال في القاموس الغناء من الصوت ما مد وحسن ورجع فانطبق على المشهور إذ الترجيح تقارب ضروب حركات الصوت والنفس فكان لازما للإطراب والتطريب.
تو حاصل یہ ہوا کہ تطریب سے مراد تطریب اور اطراب جو ہے وہ طرب کے علاوہ ہے، جو خفت کے معنوں میں لشدت حسن و سرور. تطریب طرب کے علاوہ ہے، جیسا کہ یہ توہم کیا صاحب مجموع البحرین نے بھی یہی توہم کیا کہ تطریب الگ ہے اور طرب الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ فَكَانَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْغِنَى مِنَ الصَّوْتِ مَا مَدَّ وَحَسَّنَ وَرَجَّعَ فَانْطَبَقَ عَلَى الْمَشْهُورِ إِذِ التَّرْجِيحُ تقارب ضروب حرکات الصوت والنفس فکان لازما للاطراب والتطریب. تو اطراب اور تطریب کو انہوں نے ترجیح اور تحسین کے معنوں میں کیا، یہ قاموس میں. تو اشکال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ یہ تو اشکال کیا ہوا؟ اشکال تو یہ ہونا کہ یہ طرب اور مطلب جس کو ہم دونوں چیزوں کو ایک سمجھتے تھے، اصل میں وہ چیزیں دونوں ایک نہیں ہے، بلکہ طرب الگ ہے، اطراب الگ ہے. طرب اور تطریب الگ ہے، یعنی ان کا معنی الگ ہے، معنی اور مفہوم الگ ہو گیا. صحیح ہے. دو الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. صحیح ہے، صحیح ہے. تو ان کو ہم الگ سے ڈیفائن کریں گے، طرب کو الگ سے ڈیفائن کریں گے، طرب. ہاں صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ اطراب الگ ہے بالکل، اور طرب الگ ہے. تو اطراب جو ہے وہ اطراب اور تطریب جو ہے وہ مد الصوت کے معنوں میں ہے، اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ طرب کے معنی کیے ہوئے خفت سے معنی کیے ہوئے. تو طرب کے معنی خفت کے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ لغویوں میں اور فقیہوں میں بھی دو تعریفیں ہو گئی کہ اب جیسے انہوں نے مجموع البحرین کا نقل کیا، قاموس کا نقل کیا، صاحب مفتاح الکرامہ کا نقل کیا، کہ وہ اطراب اور تطریب کو جو ہے وہ تحسین الصوت اور ترقیق الصوت کی طرف جو ہے وہ آواز کو باریک کرنا اور اچھا کرنے کی طرف پلٹا رہے ہیں، جبکہ جو دوسرے لغوی ہیں وہ طرب کو پہلے معنی کر چکے ہیں کہ طرب جو ہے خفت کے معنوں میں ہے. طرب جو انسان ہلکا ہو جاتا ہے اس معنوں میں ہے، خفت لشدت حسن و سرور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تطریب الگ معنی ہو گیا اور طرب الگ معنی ہو گیا. یہ اشکال ہے. ایک یہ چیز بھی ہو گئی نا، اگر مطلب اس کا تو ہم ایگزیکٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غنا کا معلوم تعریف یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ فقہا میں یہ اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، یعنی کوئی ایگزیکٹ اس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں آ گیا میرے سامنے. ہاں ڈیفینیشن، ہاں تعریف بھی جو ہے وہ الجھ جائے گی، کیونکہ یا اس معنوں میں ہے یا اس معنوں میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. شیخ کہہ رہے ہیں وفی ہے، ان کی بات کے اوپر جو ہے وہ اشکال کر رہے ہیں کہ ان الطرب اذا کان معنی ولا ما تقدم من الجوہری والزمخشری وما يحصل للانسان من الخفت لا جرم یکون المراد بالاطراب والتطریب ایجاد هذه الحالہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں سجدہ اور مسجد، سجدہ اور کہتے ہیں مسجد، تو سجدہ اور مسجد جو ہے وہ ایک مادے سے ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ اس کے مادے کو ایک نکالنا پڑے گا معنی کرنے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ دیں گے کہ سجدہ کرنے کی جگہ، اور وہ جو ہے وہ سجدہ کہیں گے. تو یہاں پہ جب آپ کہہ رہے ہیں مطرب، اطراب، تطریب، اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں طرب، تو دونوں میں ایک تشابہ ہونی چاہیے، کیونکہ اشتراک لفظی جو ہے وہ تو حاصل نہیں ہوا نا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ طرب جو ہے وہ دو اس کی لغتیں ہوں، دو وضع ہو اس کی، ایک دفعہ وضع کیا گیا ہو خفت کے معنوں میں، ایک دفعہ وضع کیا ہو ترقیق الصوت اور تحسین الصوت کے معنوں میں. ایسا تو نہیں ہے. تو اب کیا کرے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تطریب ہے، تطریب اور طرب، تو طرب جو ہے وہ اگر آپ نے خفت کے معنی میں معنی کیا، جیسا کہ صحیح لغت میں انہوں نے کہا کہ خفت کے معنی میں، تو تطریب یعنی ایجاد و حاضر الحالہ. یہ لکھو،
یعنی وہ سبب جو اس حالت کو ایجاد کرے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں. طرب یعنی خفت اور تطریب ایجاد و حاصل حالہ، یعنی اس حالت کو ایجاد کرنا. اب تحسین و صوت سے کریں، ترقیق و صوت سے کریں، کسی اور طریقے سے کریں. جیسے فرح اور تفریح. اب تفریح کے لیے آپ کو بس بھی ارینج کرنی پڑے گی، جگہ بھی ہوگی، ہٹ بھی بک کرانا ہوگا، بریانی کی دیگ بھی بنانی ہوگی تفریح کے لیے. لیکن فرح اس سے جو ہے وہ حاصل ہوگی. تو ان دونوں میں فرق ہے، بریانی کی دیگ میں اور ہٹ بک کرانے میں اور بس بک کرانے میں. ان کے معنی میں فرق ہے، لیکن ایک تشابہ ہے. تشابہ کیا؟ ایجاد و حاصل حالہ. خفت نہیں ایجاد ہوگی. خفت ایجاد ہی اس وقت ہوگی جب آواز کو کھینچیں گے، باریک کریں گے، آواز کو جو ہے وہ گلے میں گھمائیں گے، تو پھر جو ہے وہ خفت حاصل ہوگی. تو تطریب اور اطراب کو انہوں نے ایک کر دیا شیخ نے. تو یہ اشکال جو ہے وہ ڈھہ گیا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ طرب کے معنی الگ ہیں، تطریب کے معنی الگ ہیں. تطریب کے معنی جو ہے وہ تحسین الصوت، ترقیق الصوت کے ہیں، اور طرب کے معنی خفت کے ہیں. تو کہہ رہے ہیں نہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، مادہ ایک ہے. یعنی تطریب یعنی طرب کو ایجاد کرنا. تو طرب کیسے ایجاد ہوگی؟ جب آپ آواز کو ترقیق کریں گے، تحسین کریں گے، تب جو ہے وہ طرب ایجاد ہوگی. تو یہ سبب فراہم کرنا ہے. تطریب یعنی سبب فراہم کرنا طرب کا، اور طرب خفت ہو جائے گی. جیسے تفریح جو ہے وہ فرح خوشی کو کہتے ہیں. تو تفریح یعنی خوشی کا سبب فراہم کرنا. اب خوشی کا سبب فراہم کرنے کے لیے آپ کو گاڑی بھی بک کرنی ہوگی، ہٹ بھی بک کرنی ہوگی، اور بریانی کی دیگ بھی بنانی ہوگی، ساری چیزیں کرنی ہوگی. اور فرح جو ہے وہ اس کے بعد حاصل ہوگی. اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو رکاوٹ ہو جائے تو پھر اور ناراضگی ہو جائے گی. ہاں کیا؟ مقدمہ و ذیل مقدمہ. ہاں مقدمہ اور ذیل مقدمات. سبب ظاہر ہے وہ مقدمہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں سبب، یعنی ایجاد و حاصل حالت. سبب جو سبب ہو اس حالت کو ایجاد کرنے کا. تو طرب کو ایجاد کرنے کا، مثال کے طور پر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو طرب نہیں حاصل ہوگا، خوشی نہیں حاصل ہوگی. ابھی جو ہے وہ یہاں پہ آرکیسٹرا لے کر کے آ جائیں، وہ ناچنے گانے لگ جائیں، تو وہ طرب حاصل ہو جائے گی نا، وہ چیز حاصل ہو جائے گی. جیسے فنکشن ہوتا ہے، فنکشن کے بعد جو ہے وہ بچے کیسے خوش ہوتے ہیں. بچوں کو دیکھیں کہ ان کی کیسی خوشیاں ہوتی ہیں جہاں فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، لائٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے. یعنی جب تک وہ سبب نہیں ایجاد ہوگا، تو جب تک تطریب اطراب نہیں ہوگا، ترقیق الصوت نہیں ہوگی، تحسین الصوت نہیں ہوگی، تو طرب ایجاد نہیں ہوگی. تو شیخ نے یہ اشکال کا یہ جواب دے دیا کہ تطریب یعنی ایجاد و سبب حاصل حالہ، اس سبب کو ایجاد کرنا جو اس حالت کو لے کر کے آئے، یا اس حالت کو ایجاد کرنا، یہ تطریب ہو جائے گا، اور طرب جو ہے وہ خفت ہو جائے گی. تو اس طرح ان دونوں میں جو آپ نے وہ الگ الگ کر دیا تھا وہ ہم نے دور کر دیا، جوڑ دیا. وفی ان طرب اذا کان معناه على ما تقدم من الجوهر والزمخشري وما يحصل للانسان من الخفة لا جرم يكون المراد بالاطراب والتطريب ایجاد حاصل حالہ والا لازم اشتراک اللفظی. اگر یوں معنی نہیں کریں تو پھر اشتراک لفظی لازم آ جائے گا. مع انهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب والاطراب، جبکہ انہوں نے کوئی طرب کے لیے کوئی دوسرا معنی ذکر نہیں کیا کہ جس سے مشتق ہو لفظ تطریب اور اطراب. مضافن، اب یہ مضافن نہیں چلے. لما ذکر فی معنی تطریب من السیاح والمصباح انما هو للفعل القائم بالصوت للاطراب القائم بالصوت. اچھا ہاں، ایک اور اشکال شیخ نے یہ کیا ہے، تیسرا اشکال شیخ نے یہ کیا ہے کہ یعنی جواب دیا ہے شیخ نے اس کا کہ جب آپ کہتے ہیں تطریب، تو تطریب اور اطراب جو ایک فعل ہے یہ قائم ہے کس سے؟
شخص سے قائم ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تطریب جو مد الصوت یا تحسین الصوت یا ترقیق الصوت، ترقیق کون کرتا ہے؟ جو گانے والا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے یا گانے والی ہوتی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے؟ مضافاً الی ما ذکر فی معنی التطریب من الصحاء والمصباح انما ہوا، یعنی جو ذکر کیا گیا معنی تطریب میں سے اور مصباح سے، وہ یہ ہے کہ تطریب وہ فعل ہے جو قائم ہے بالصوت، تو نہ اطراب جو قائم ہوتا ہے صوت سے. وهو الماخوذ فی تعریف الغناء عند المشہور دون فعل الشخص. تو آواز کی صفت ہے اور تطریب جو ہے وہ قائم بھی شخص ہے، تو تطریب کے معنی ہی نہیں لینے چاہیے جو ہے وہ یہاں پر فالتو میں جو ہے وہ تطریب کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے. یہ شیخ یہ بات کر رہے ہیں کہ تطریب جو ہے وہ قائم بھی شخص ہے اور اطراق قائم بھی صوت ہوتی ہے، اور جو غنا میں ماخوذ ہوئی ہے وہ اطراب ہے، تطریب نہیں ہے، ہماری بحث سے خارج ہے. مضافاً الی ما ذکر فی معنی التطریب من الصحاء والمصباح انما هو للقائم للفعل، وہ فعل ہے تطریب جو قائم ہے بالصوت، شخص سے قائم ہے. لن الاطراب، نہ وہ اطراب جو صوت کی صفت ہوتی ہے، وہ الماخوذ ہو، تو جو صوت کی صفت ہوتی ہے وہی غنا میں عکس ہوئی ہے عند المشہور دون فعل الشخص. فیمکن ان یکون معنی تطریب شخص بصوتہ ایجاد و سبب الطرب، وہی جو ہم نے کہا تھا ایجاد و سبب الطرب، وہی جو ہے وہ معنی مراد ہے. بمعنی الخفت، بمعنی بمد الصوت، یعنی خفت جو حاصل ہوتی ہے وہ آواز کھینچنے یا آواز اچھی کرنے یا آواز کو گھمانے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، جس طرح سے تفریح جو ہے وہ فرح کا سبب ایجاد کرنے سے ہوتی ہے. بفعل ما یوجبہ فلا ینافی ذلک ما ذکر فی معنی الطرب وکذا ما فی القاموس من قولہ ما طرب بہ، یعنی ما اوجد بہ الطرب مع انہ لا مجال لتوہم کون تطریب بمادتہ بمعنی التحسین والترجیح اذ لم یتوہم احد کون الطرب بمعنی الحسن والرجوع او کون تطریب و نفس المد فلیست هذه الامور الا اسبابا للطرب یراد من ایجادہ فعل هذه الاسباب. یہ جو ہے وہ ایک طرح کا ایک کی تکرار ہے، وہی جو بات انہوں نے کی ہے اسی کی زیادہ وضاحت اور تکرار کر رہے ہیں کہ تطریب جو ہے وہ تطریب اور تحسین جو ہے وہ ترجیح الصوت یا تحسین الصوت، آواز کو اچھا کرنا یا آواز کو گھمانا. تو یہ اگر ہم کہیں کہ تطریب تحسین کے معنوں میں ہے اور تطریب ترجیح کے معنوں میں ہے، تو کسی نے بھی نہیں یہ کہا کہ حسن جو ہے وہ طرب جو ہے وہ حسن کے معنوں میں ہوگا اور رجوع کے معنوں میں ہوگا. دیکھیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ کسی پاگل نے بھی یہ نہیں کہا. اگر ہم نے کہا کہ تطریب، اگر ہم نے کہا کہ تطریب جو ہے وہ ترجیح کے معنوں میں ہے یا تحسین کے معنوں میں ہے، تو طرب جو ہے وہ پھر تا اس میں سے بھی نکال دو تو طرب جو ہے وہ رجوع کے معنوں میں ہو جائے گا. جب تا اس میں سے نکال دیا تو تا اس میں سے بھی نکال دو، اور جو ہے وہ اس میں سے بھی تا نکالیں گے تو حسن کے معنوں میں ہو جائے گا. تو اگر تطریب ترجیح اور تحسین کے معنوں میں ہے تو طرب رجوع اور حسن کے معنوں میں ہوگا. کسی نے کہا، کسی پاگل نے بھی یہ بات نہیں کہی. تو یہی ہم نے جو بات کہی تھی کہ تطریب یعنی ایجاد الطرب یعنی ایسا سبب فراہم کرنا جس سے طرب حاصل ہو جائے. یہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین.